اور ایک چھوٹا سا ہے کہ عورتوں کے لیے پردے کا قرآن پاک کے روشنی میں کیا حکم ہے؟ کیا صرف 2 چادریں اوڑھنا کافی نہیں ہے؟ اور یہ نقاب کرنا اور یہ سارا کیا ضروری ہے؟ اور کیا عرب میں بھی یہی رسم و رواج ہیں پردے کے بارے میں؟ عربوں کے رسم و رواج کی فکر تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، وہاں بھی دین ہوتا، کبھی بے دینی آ جاتی ہے، اب ان کا حال تو ہم سے ہی پتلا۔ ہمیں تو دین کو دیکھنا، دین کی روشنی میں بالکل جو لوگ نا، اب کچھ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ منہ کا چہرے کا پردہ نا ضروری نہیں، صرف اچھا ہے۔ اور ایک گروہ ایسا بھی نکلا ہے، بڑے دیندار مخلص سلفی ہیں، انہوں نے آفس قائم کیے ہیں جو گھوم پھر کرنا یہ نوچتے، وہ اس کو ناجائز اور حرام کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ساری افراد تفریق کی باتیں ہیں۔ بالکل گھر سے باہر نہ جب بچیاں نکلتی ہیں تو ان کے لیے اللہ نے سورہ احزاب میں کہا کہ وہ بڑی چادریں لیں، وہی بعد میں برقع بن گیا، اور یہ بھی کہا کہ اس کے پلو جو ہے نا آگے ہونے چاہیے، ان کا چہرہ نظر نہیں آنا چاہیے، یدنین علیہن من جلابیبہن، تاکہ پہچانی جائیں شریف زادیاں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی زوجہ محترمہ جو امت کی ماں تھی، نکاح بھی اس سے حرام تھا، جب سفر میں پیچھے رہ گئی جس پر ان پر بہتان لگا، تو جس صحابی کی ڈیوٹی تھی کہ وہ بعد میں دیکھے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی، وہ جب صبح کو اٹھے دیکھا تو ام المومنین سوئی پڑی، چہرہ ننگا تھا، اس نے دیکھ کر انا للہ و انا الیہ، یہ رسول اللہ کی بیوی یار۔ تو فرماتی ہیں جب میں نے آنکھ کھولی سب سے پہلے خمر تو وجہ، میں نے چادر سے اپنا منہ ڈھانکا۔ اگر یہ پردہ نہ کرنے کا حکم ہوتا کیا پڑی تھی ان کو؟ تو ان سے تو نکاح ہی حرام تھا، امت کی ماں تھی، مگر اسی وقت پہلا کام یہ کیا کہ اپنا چہرہ چھپایا۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ دین میں یہ نہیں، دین میں حکم ہے۔ باقی سورہ نور کی آیت سے لوگ ظلم کرتے ہیں، اس میں واقعی یہ ہے کہ منہ اور ہاتھ ننگے ہوں گے، اس کی تشریح جو دوسری کرتے ہیں نا غلط ہے، صحابہ سے چلی آ رہی کہ یہ منہ اور ہاتھ ننگا، مگر وہ ہے اندر کی بات، اس کا شروع نہیں پڑھتے کہ اے ایمان جب لوگوں کے گھروں میں تم داخل ہو تو سلام کہو اور اجازت لے کر جاؤ، اس سے فکرہ شروع ہوتا ہے۔ وہ سب اندر کی باتیں جو یہ آتا کہ نظریں نیچی رکھو، اس پر بھی لوگوں نے سوال کیا، اور مولانا مفتی رحمۃ اللہ علیہ بھی جواب نہ دے سکے کہ جب چہرے کا پردہ ہے باہر تو کیا نظریں نیچی رکھنے کا فائدہ، چہرہ تو چھپا ہوا۔ تو کہتے ہیں نہیں کبھی ہو سکتا ہے بائی چانس موڑ پر اس طرح ہو جائے، اس طرح ہو جائے، نہیں یہ بات نہیں، وہ گھر کی بات ہے، جو گھر میں آ سکتا ہے نا، جس کو آپ قابل اعتماد سمجھتے ہیں، رشتہ دار ہو، بے شک دوستی ہے ایسا کہ اس کی پرہیزگاری پر آپ کو پورا بھروسہ ہے، یہ تو آپ کو سوچنا چاہیے نا کہ آپ کی سب سے قیمتی متاع عفت اور آبرو ہے گھر میں، وہاں اپنی بچیاں اور بیٹیوں میں لے آئیں ایک بدماش کو، یہ تو آپ کی کمبختی ہے نا، جس کو اجازت کا اسی لیے حکم ہے، جو اجازت لے کر آئیں گے نا وہاں پھر یہ پردہ نہیں، وہاں یہ ہے کہ زیب و زینت نہ، مگر منہ اور ہاتھ ننگے رکھ سکتی ہیں۔ اس لیے بعض لوگ جو انتہا پسند کہتے ہیں دیور اور جیٹ سے ہی پردہ، پھپھیاں اور چچوں کے میرے، یہ بھی غلط بات ہے، وہ کیسے پھر ملیں گے؟ پھر تو کبھی ان کا آپس میں ملنا جلنا ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث پاک کو غلط سمجھ گئے کہ آپ نے فرمایا جو دیور ہے نا یہ جیٹ وہ موت، ارحم الموت، اب اس کا شروع نہیں پڑھتے کہ اس میں پردے کا مسئلہ تھا، وہ تنہائی کا مسئلہ تھا کہ کوئی مرد اور عورت جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس طرح بند کمرے میں اگر وہ محرم نہیں ہو سکتے کہ کسی کے آنے کا وہاں احتمال نہیں، کنڈیاں لگی ہیں، بند ہے، اچانک کسی کے آنے کا خطرہ نہیں، اس طرح نہیں تنہائی میں بیٹھ سکتی۔ تو صرف تنہائی کے بارے میں لوگوں نے پوچھا، ورنہ یہ تنگ جو کر دیا نا کہ ہر آدمی یہ الگ مکان لے، ورنہ بھائی بھی اکٹھے نہیں رہتے، یہ کم بختی، یہ پردہ نہیں۔ گھر میں منہ اور ہاتھ ننگے ہوں گے بغیر زینت کے، اور اگر محرم رشتہ دار ہوں گے تو پھر پورے زیب و زینت کے ساتھ بچیاں ان کے سامنے آتے، وہ اللہ نے دائرے مقرر کر دی۔ خاوند بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں، محرم جو ہے ان کے لیے صرف پیٹ، پشت اور رانے، یہ ہے، باقی حصے اگر ننگے پڑھنے پڑیں اپنے باپ اور بھائیوں کے سامنے بچیاں گھروں میں کام کر سکتی ہیں، گردن بھی، بازو بھی، پیٹ، پشت اور رانے۔ اور جب معاملہ ہوگا کہ محرم نہیں ہیں رشتہ دار یا ملنے والے، پھر منہ اور ہاتھ صرف، سادہ حال میں۔ اور جب باہر جائیں گے آپ اجنبیوں سے واسطہ، پھر سورہ احزاب آ جائے گی، بڑی چادر، گھونگھٹ اور اپنا آپ چھپانا۔ یہ 4 پردے جو نہیں نہ سمجھتا کہ زوجین کا کیا معاملہ ہے، محرموں کا کیا ہے، غیر محرم ہے مگر تعلق والے ہیں، بیگانے ہیں، وہ مولوی کبھی نہیں سمجھاتے۔ میں نے دیکھا بڑے بڑے الجھے ہوئے ہیں، کوئی حل نہیں آتا، ادھر کی بات ادھر چشمہ کر دیتے ہیں، جس سے معاملہ نا پہلے سے ہی بگڑ جاتا۔ جی